ناظرین، کسی بھی معاشرے کی صحت اور نشو و نما کا دار و مدار اس کے ماحول اور آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سیکرٹری تحفظ ماحولیات حکومت پنجاب راجہ جہانگیر انور صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اسموک کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ماحولیاتی آلودگی اور پیچیدگیاں ہیں اس کے بارے میں ہم راجہ صاحب سے گپ شپ لگائیں گے۔ السلام علیکم راجہ۔ وعلیکم السلام آصف صاحب۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ اسموگ ایک ایسا ناسور کہہ رہا ہوں، میں اس لیے ناسور کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے، ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جو ہر سال مزید شدت کے ساتھ، مزید مہلک اثرات کے ساتھ یہ آتا ہے، اور ہماری جو زندگی ہے بچوں کے اسکولنگ سے لے کر کاروباری معاملات سے لے کر اور معمولات زندگی کو درم برم کر دیتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے، اور اس میں آپ کے کیا میئرز ہیں اور کیا اقدامات آپ لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ آصف صاحب۔ ایک تو میں آئی مسٹ اپریشیٹ سما ٹی وی اور آپ کو کہ آپ نے یہ جو ماحولیاتی آلودگی کا ایک پہلے بھی سما چینل جو ہے اس پہ کافی پروگرام کرتا ہے اور اویئرنیس دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں کچھ الارمنگ چیزیں بتاؤں گا۔ پہلے پوری دنیا میں سالانہ 70 لاکھ لوگ فضائی آلودگی سے وفات پاتے ہیں۔ 70 لاکھ، 7 ملین۔ پاکستان میں 2.5 لاکھ لوگ سالانہ فضائی آلودگی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اب ہمیں چونکہ سمجھ نہیں ہے ہمارے لوگوں کو اس چیز کی کہ ان کی لنگز کینسر، ان کے جو پھیپھڑوں کا جس کو سرطان کہا جاتا ہے، ان کے گلے کا سرطان، ان کے ناک کا، اور یہ سارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے، یہ سارا فضائی آلودگی کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اور لوگ جو آپ ہسپتالوں کے میں بہت بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں مریضوں کی، وہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموگ صرف ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آتی ہے۔ اسموگ اب پورا سال فضا میں ہوتی ہے جی، نظر ہمیں نومبر، اکتوبر اور ستمبر، اکتوبر، نومبر میں آتی ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ کیوں ہے؟ ایک تو پورے دنیا میں جو ماحولیاتی ایک تبدیلی جس کو موسمیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کے امپیکٹس ایسے آ رہے ہیں کہ صرف اسموگ ایک ایریا ہے، رین فال پیٹرن دوسری چیز ہے، پھر آپ کا کراپ پیٹرن، پھر آپ کی ہیٹ ویوز، یہ فلڈز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے زد میں ہیں۔ اور لاہور بدقسمتی سے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں ہم چونکہ سارے لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں، اور لاہوری جو ہیں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سپٹمبر میں موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا تھا، شدید گرمی سے ہلکی ٹھنڈک شروع ہوتی تھی اور لوگ پارکوں میں باہر نکل آتے تھے، لوگ انجوائے کرتے تھے۔ اب وہ اسموگ کی نظر ہو جاتا ہے، اور اسموگ میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی بندہ انجوائے کرے پارک میں جا کے، باقاعدہ ہمیں کچھ میئرز لینے پڑتے ہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اب یہ میں آپ کو دوسرا، چونکہ آپ نے لاہور کا ذکر کیا، اگرچہ اسموگ اس وقت بھی موجود ہے، باہر آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لاہور میں ابھی بھی AQI جو ہے 150 سے اوپر ہے، اور پچھلے سال آصف صاحب 450 کو ٹچ کیا تھا۔ جب 450 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب قاتل بن چکا ہے۔ یہ پچھلے سال نومبر 25 کو شاید یہ ٹچ کیا تھا اس نے۔ اب مسئلہ لاہور میں کیا ہے؟ اب میں آپ کو دوسری بات سناؤں۔ لاہور میں اس وقت 45 لاکھ موٹر سائیکل ہیں، 13 لاکھ گاڑیاں ہیں، 1.5 کروڑ آبادی ہے، 7,000 انڈسٹری ہے، اور تقریباً 3 شہروں کو ملا لیں اگر شیخوپورہ، لاہور اور قصور کو، تو تقریباً 1200 کے قریب بھٹا جات ہیں۔ اب یہ ساری کے سارے دھواں نکال رہے ہیں اور یہ سارے فضا میں جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سے بڑے شہر بھی ہیں جہاں پہ اسموگ نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑے شہر بھی، کراچی ہے، وہاں اسموگ کیوں نہیں؟ اب یہ دوسرا جو فنومنا، جو ایک ویدر فنومنا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایئر کوریڈور ہے، جو آپ کا ونڈ کوریڈور ہے، وہ موسم کے ساتھ بدلتا ہے۔ ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویسٹرن ونڈز آتی ہیں، اب چند ہفتے بعد یہ ایسٹرن ونڈز کا کوریڈور بن جائے گا جی۔ اب وہ جو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں جو انڈین پنجاب ہے، اب وہاں کی بھی ساری آلودگی وہ لاہور کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ 30% کے قریب جو آپ کا ٹوٹل اسموگ ہے یہ انڈیا سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں ہمارے جو کسان بھائی ہیں، جیسے ہمارے پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اس وقت بھی کسان ہیں جو اسٹبل برننگ کرتے ہیں، جو اپنی فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہیں۔ اور میں یقین کریں آصف بھائی، سب سے زیادہ ہمیں تکلیف وہاں سے آتی ہے، کیونکہ ابھی یہ مونجی کی یا چاول کی کاشت ہارویسٹنگ ہوگی،
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آگ لگا کے اور وہ سارا دھواں لاہور کے اندر آئے گا. میں نے جیسے آپ کو پہلے نمبرز دیے کہ وہ تو انڈسٹری یا ٹریفک اپنی جگہ, یہ جو اسٹبل برننگ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. ہمارے کسان بھائی جو لاہور کے ارد گرد قصور, نارووال, شیخو پورہ, حافظ آباد, اوکاڑا, یہ سارے کے سارے جب یہ آگ لگاتے ہیں اپنی باقیات فصلوں کی باقیات کو, تو یہ سارے دھواں لاہور میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اور لاہوری, میں نے جیسے کہ پہلے سے بتایا کہ 1.5 کروڑ آبادی لاہور کی ہے, جو خود بھی کھانا بناتے ہوئے تندور کھانا ساری چیزیں یہ دھوئیں ہوا میں جا رہے ہیں. اب ہمارے لیے انڈیا کے ساتھ یہ ہر سال ہم میٹر اٹھاتے ہیں کہ جی آپ اپنے کسانوں کو سمجھائیں کہ وہ فصلوں کو مت جلائیں. دلی ابھی بھی نمبر 1 ہے دنیا میں ڈرٹیسٹ سٹی, اس کا دھواں بھی سارا یہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ اسموگ کے کچھ مسائل ہیں, اور یہ مین میڈ کرائسس ہے, یہ مین میڈ پرابلم ہے جو ہم نے خود کریٹ کی ہے, اور یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اب چونکہ مدر نیچر جو ہے, یہ پوری جو ہماری زمین ہے, اب یہ ریزسٹ کر رہی ہے, یہ بیمار ہو چکی ہے. اب ہمیں اس کو, ہم نے درخت کاٹے, آپ کو پتہ ہے جس طرح جس بے دردی سے, ناٹ جسٹ پاکستان کے, پوری دنیا میں درخت کاٹے گئے, پھر جس بے دردی سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی. اب انڈسٹریلائزیشن کی میں آپ کو مثال دے دوں, ایک اس کو کہتے ہیں مشن کنٹرول سسٹم. ایک ECS ایک مشن کنٹرول سسٹم لگایا جاتا ہے جو کسی بھی فیکٹری کا دھواں باہر نکلنے سے پہلے فلٹر کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارے جو یہ جو بھٹے ہیں, ان کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے. اب زگ زیگ ٹیکنالوجی کو مشین کا نام نہیں ہے, آپ جس طرح بھی اینٹوں کے بھٹوں میں اینٹیں سٹیک کرتے ہیں, اس کو زگ زیگ انداز میں کریں, اور اس کے اندر سے پھر پورا دھواں گزرتا ہے اور وہ کاربن کو نیچے بٹھا دیتا ہے اور صاف دھواں باہر نکلتا ہے. ہمارے بھٹا جات کے مالکان وہ بھی نہیں کر رہے. ہمارے انڈسٹریلسٹ پیسہ کما رہے ہیں, وہ ECS نہیں لگا رہے. ہمارے موٹر بائکرز جو ہمارے آپ میں نے جیسے بتایا 45 لاکھ موٹر سائیکل سے لاہور میں رجسٹرڈ ہیں, 13 لاکھ گاڑیاں سے لاہور میں رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ آصف بھائی ایک بہت بڑا ایک جو چیلنج ہے, لاہور بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے. یہاں پہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یہاں پہ پلازاز, کمرشل مارکیٹس, لوگوں نے اپنے گھر فلیٹس. اس کے لیے رات کو, میں آپ کو حیرت ہوگی کہ رات 2 بجے لاہور کا AQI بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ پورے چاروں طرف سے لاہور کے اندر کنسٹرکشن مٹیریل والے بڑے ٹرکس آتے ہیں اور وہ سارے کے سارے دھواں چھوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ڈسٹ, اس کو فیوجیٹو ڈسٹ کہا جاتا ہے, کہ آپ کو نظر آ جاتا ہوگا وہ سڑکوں پہ. حالانکہ ہماری LWMC اور دیگر ادارے بڑا جہاں شانی سے صبح 4 بجے سے وہ صفائی کر دیتے ہیں لاہور کی شہر میں, وہ پانی بھی اسپرنکل کیا جاتا ہے. اس کے باوجود جو آپ کا سارا مٹی, ریت, دھواں وہ سارا فضا میں چلا جاتا ہے, اور جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت وہ فضا میں موجود ہوتا ہے, اور وہ آپ کے پھیپھڑوں کا کینسر, آپ کی بیماریاں آنکھوں میں, ناک میں, یہ ساری کی ساری بیماریاں وہاں سے آ رہی ہیں. تو ایسا بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ گرینری اور درختوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے, جس بے دردی سے ہم نے گرینری کو تباہ کیا ہے اور وہ قتل کیا ہے, ظاہر ہے اس کا یہ ایک امپیکٹ تو آنا تھا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ براہ راست تو اس میں ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن چونکہ جب ماحولیات کی بات ہوگی تان آ کے ٹوٹتی ہے محکمہ ماحولیات پہ, اور بات آ کے رکتی ہے محکمہ ماحولیات پہ. اس میں آپ نے کوئی ایسی ورکنگ کی ہے, کوئی ایسی تجاویز حکومت کو دی ہیں کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ضرور بنائیں, وقت کی ضرورت ہے آپ بنائیں, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو قانون ہیں, قوانین ہیں, بائی لاز ہیں, اس میں ان کو ایسا پابند کریں کہ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی پابند ہو کہ اتنے فیصد اس کی گرینری, اور ہر گھر کے باہر اتنے درخت, 1 2 3 جیسا اس کا حجم ہے اس کے مطابق. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے اور اس کے مطابق اگر سوسائٹیاں بنی شروع ہو جائیں تو ہم کم از کم کچھ تو ہم مداوع کر سکیں گے. جو گرینری کا قتل عام کیا ہم نے, جو سبزہ ہریالی کا بربادی کیا. آصف صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اس میں حکومت کا کیا رول ہے, کمیونٹی کا کیا رول ہے, اور بزنس یا آپ سمجھ لیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کیا رول ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے آصف صاحب کہ ہم نے جو حکومت پنجاب کا ایک رول ہے, جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا رول ہے, ہمارے 2-3 موٹے میں رول بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے کیا ہیں. ایک تو ہم نے جو انوائرمنٹ سٹینڈرڈز ہیں, اپرووڈ سٹینڈرڈز ہیں جو دنیا میں بھی ہیں اور پاکستانی بھی کمپیٹنٹ فورم اپروو کرتے ہیں, ان انوائرمنٹ سٹینڈرڈز کو ہم لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈسٹری پہ, بھٹوں پہ, گاڑیوں میں, ہر جگہ. اس کے لیے ہمارے لیے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ صرف لاہور کی اگر میں بات کروں کہ 7,000 انڈسٹری ہے. ہم نے ان کے ساتھ جولائی 30 تک کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ جی ہر بندہ
اپنا ایک ایمیشن کنٹرول سسٹم لگائے گا جو کہ دھواں جو آپ ضرور کام کریں, ظاہر ہے ملک بھی چلانا ہے, لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے. ہم نے اتنا بڑا 24 کروڑ کا ملک ہے, ہم نے اس کی آبادی کو بھی بے روزگار تو نہیں کرنا ہے فیکٹریاں بند کر کے. اور اس کے لیے حکومت نے کیا کیا کہ جو چھوٹی فیکٹریوں والے ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے 2 ارب روپیہ رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم سے لون لیں. اگر آپ اچھا وہ کتنے کا آتا ہے, ای سی ایس 15-20 لاکھ سے شروع ہوتا ہے وہ, اور پھر کروڑوں میں بھی ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا ایمیشن, جو آپ کی ایمیشن اس وقت جا رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہم سے لون لیں اور 2-3 سال میں لوٹا دیں, 20-25 ہزار 30 ہزار 40 ہزار مہینے کا بنتا ہوگا آپ کی قسط, آپ وہ ادا کریں اور فارغ ہو جائیں, اگر آپ ون ٹائم انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. بھٹا جات والوں کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے بھٹوں کی جو اینٹوں کو لگانے کا انداز ہے اس کو بدلیں اور اس طرح لگائیں, زگ زیگ کر لیں, آپ کو دھواں آپ کا نہیں نکلے گا باہر, سفید دھواں نکلے گا. اور اس کے اندر آپ اپنا پرانا لنڈا, ربڑ, ٹائر, اسکریپ وہ مت جلائیں, کوئلہ جلائیں. نہیں, آپ کے جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اب ہم نے کیا کیا جی, ہم نے پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے 1000 FIR دی, 800 بندوں کو گرفتار کیا, مالکان کو. ہم نے 250 بھٹے گرائے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بڑا ایکسٹریم ایکشن لیا پنجاب حکومت نے, اور ہماری سینئر منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب, انہوں نے خود موقع پہ جا کے خود گروائے ہیں بھٹے. یہ اس وقت یہ نوبت آئی جب 2-2 سال سے ہم ان کے پیچھے نوٹس دے رہے ہیں, ان کو جرمانے کر رہے ہیں, ان کو کاؤنسلنگ دے رہے ہیں, ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بھٹا جات والے بالکل اس طرف نہیں دیکھ رہے. اور ہم نے جب ان کو گرایا جا کے, تو پھر وہ بھٹا ایسوسیشنز اور سارے لوگ کہ جی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں ہمارا مقصد کسی کا روزگار ختم کرنا نہیں ہے, لیکن جب آپ کی وجہ سے لوگ کینسر سے مر رہے ہوں گے, 2.5 لاکھ لوگ پاکستان میں مر رہے ہوں گے صرف بھٹوں کی دھوئیں اور انڈسٹری اور ٹریفک کے دھوئیں سے, تو کیا ہمارا بنتا نہیں ہے کہ آپ کو روکیں؟ 64 فیکٹریاں لاہور کے اندر, جو چھوٹی جو بھٹیاں ہوتی ہیں, جو گملے بنانے والے اور چھوٹے بیٹریاں والے اور فلانے, ان کو ہم نے گرایا ہے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہم کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کیا, میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو. ہم نے دن کے وقت, چونکہ نارتھ لاہور اگر آپ لوگ سمجھتے ہوں تو شمالی لاہور جو ہے اس کے اوپر بہت ساری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. دن کے وقت ہماری سرویلنس ویجیلنس اس سے انہوں نے کر دیا, بند کر دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نہیں لگا چلاتے جی. پچھلے 1 ہفتے سے رپورٹ ہوا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ رات 9 بجے وہ اپنی فیکٹری آن کر لیتے ہیں, ان کو پتا اب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو تو سو گیا جا کے, اب تو ختم ہو گیا. ہم نے نائٹ اسکواڈز بنائے, اور 4 دن پہلے ہم نے ایک آپریشن کیا, اور آپ کو حیران ہوں گے کہ کیا بدقسمتی ہے کہ 11 فیکٹریاں چل رہی تھیں, بڑی فیکٹریاں جو ہمیں دھوکہ دے رہی تھیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھیں, یا اہلیان لاہور کو دھوکہ دے رہی تھیں, اور وہ دھواں اسی طرح نکال رہی تھیں. ہم نے ان کو سیل کیا, بند کیا, ان پہ جرمانے کیے ہیں, ان کے کیسز عدالتوں میں بھیج دیے ہیں. اب کمیونٹی کا کیا کام ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ 45 لاکھ لوگ جن کی جو بچے کو صبح اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, جو بندہ موٹر سائیکل پہ, وہ دھواں دے رہا ہے موٹر سائیکل اس کا, وہ بچہ جو پیچھے بیٹھا ہوا وہ سارا دھواں اس کے اندر جا رہا ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں اس کو اتنے ہی پیسے لگا کے دوائیاں لینی پڑیں گی, جبکہ وہ 700 روپے میں اپنا موبائل اور فلٹر جو ہے وہ چینج نہیں کرا رہا, موبائل اور فلٹر چینج نہیں کرا رہا. وہ جو موبائل اور فلٹر چینج کرانا بنتا تھا اس کا, وہ پیسے دوائی کو دے رہا ہوگا, اپنا موٹر سائیکل فکس نہیں کرے گا. تیسرا حصہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں, ہم نے ایک بائک اسٹریٹجی بنائی ہے. اب بائک اسٹریٹجی کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے مینوفیکچررز, یہ جو موٹر سائیکل بنانے والے ہیں, ہم ان کو تھرو فیڈرل گورنمنٹ اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل کے اندر یہ کنورٹر, جو کیٹالیٹک کنورٹرز ہوتے ہیں وہ لگائیں, فلٹرز لگائیں, تاکہ دھواں باہر نہ نکلے موٹر سائیکل کا, یا کم سے کم امیشن ہو. 1 نمبر 2 یوزرز کو ہم یہ گائیڈ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ موٹر سائیکل اپنا فکس کرو یار. یہ 45 لاکھ موٹر سائیکل جب چلتے ہیں لاہور میں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا دھواں فضا میں چھوڑتے ہیں. تو آپ اپنا ہر بندہ 500-700-800 روپیہ لگا کے موٹر سائیکل فکس کر سکتا ہے اس کو. تیسرا آصف صاحب بہت امپورٹنٹ میٹر, اور وہ ہے فیول کی کوالٹی چیک کرنا. اب اس میں جب ہم نے لاہور میں فیول چیک کرنا شروع کیا, جو ہمارا مینڈیٹ پہلے نہیں تھا, لیکن ہم نے اس دفعہ چونکہ اس گورنمنٹ کا بہت فوکس ہے انوائرمنٹ پہ اور اس کلائمیٹ چینج پہ, تو ہم نے اس کو چیک کرنا شروع کیا. تو پتہ چلا کہ پیٹرول کے اندر ایک ہمسایہ ملک سے اسمگلڈ پیٹرول کے نام سے بھی آ رہا ہے پیٹرول, پانی سے ملاوٹ کرتے ہیں اس کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے, اور وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں موٹر سائیکل کا اور فضا کا. اب ہم نے ان کی جو کمپنیوں کے فرنچائز ہوتی ہیں, جو اونر ہیں کمپنیوں کے, ان سے بات کی میٹنگ کر کے, بڑے نام ہیں, ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک بند نہیں ہوگا, یہ سارے بند ہوں گے. ہم اب ہر اس کمپنی کو اب چیک کر رہے ہیں, پیٹرول پمپ بند ہونا شروع ہوں گے, ہم آپ کو ٹی وی پہ بھی چلائیں گے تاکہ آپ کا برانڈ بھی بدنام ہو. دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے.
اس کو کہا جاتا ہے کہ جو 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 پروڈیوسر ہے اس کی اینڈ تک رسپانسبلٹی، اس کو ERP کہتے ہیں ہم، اینڈ رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے پروڈیوسر کی، جو جہاں تک اس نے جانا ہوتا ہے پروڈکٹ نے، اس کو وہاں تک اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائے. دیکھیں آپ ٹی وی پہ اتنے اتنے اشتہارات دے رہے ہیں اور کوالٹی کنٹرول نہیں کر رہے. آپ کا بندہ ہوا لاہور میں یا سائی بال میں سرگودا میں بیٹھا ہوا فرینچائز جو ہے وہ وہاں ملاوٹ شدہ پیٹرول بیچ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو دھوکے سے ٹی وی پہ اشتہار دے رہے ہیں کہ میرا پیٹرول ڈلوائے میری کمپنی کا. تو ہم نے کمپنی کا برانڈ بھی بدنام ہوگا اس سے، ان کو بھی گرفتاریاں ہوں گی، اور ہم نے شروع کر دیا کریک ڈاؤن. اس کے لیے ہم نے کچھ مشینریز ہمیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایڈلٹریشن کو کل کو پروو کرنا پڑتا ہے ہمیں عدالتوں میں. تو اس کے لیے ہم نے وہ مشینری بھی امپورٹ کر لی ہے، منگوا لی ہے، وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والی ہے، تاکہ اس کے سرٹیفکیشن کے بعد عدالتیں جو ہیں اس پہ ان لوگوں کو سزائیں دے سکیں گی انشاءاللہ. آپ نے ناقص پیٹرول کے حوالے سے جو بات کی، اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں موبائل کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمارے ہاں شہر میں، لاہور شہر میں جگہ جگہ موبائل، مطلب انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈ کے موبائل جو ہے نا وہ ری پیک ہوتے ہیں، جو گندا تیل اٹھاتے ہیں. یہ جو گندا تیل اکٹھا کرتے ہیں یہ پورے شہر سے، یہ وینڈر ہوتے ہیں، وہ جا کے پھر اس کو پروسیس کر کے پھر وہ ری پیک کرتے ہیں، اور وہی جو تیل موٹر سائیکل میں اور گاڑیوں میں ڈلتا ہے. اس سے یہ تو ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کی جو قیمتی گاڑیاں وہ برباد ہو رہی ہیں. پھر وہ جو دھواں چھوڑتے ہیں وہ ایک الگ بیماریوں کا طوفان ہے. تو یہ موبائل اور جو پیٹرول ہے یہ مین فیکٹر ہے، ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ نے اسکواڈ بنائی ہے، جو آپ نے ٹاسک فورس بنائی ہے، وٹ ایور جو بھی بنایا ہے، اس میں جو جگہ جگہ یہ گھروں میں، محلوں میں چھپ چھپا کے رات کو جو ری پیکنگ ہوتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، صبح نمازوں کے اذانوں کے ٹائم یہ سپلائی جاری ہوتی ہے. یہ اگر روک لیا جائے، اس کو اگر ٹارگٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سورس یہ بھی ہے. جی آصف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو لوبریکینٹس ہیں وہ بھی بالکل اس کا باعث بن رہے ہیں. اور ہماری، بلکہ آپ کو حیران ہوں گے کہ ہم نے اپنا بھی چند دن پہلے پورے اسکواڈ جو بھی ہمارے پاس فلیٹ ہے گاڑیوں کا، ہم نے اس کو چیک کرایا، اور ایک گاڑی دھواں بہت شدید دے رہی تھی. تو میرے DG صاحب نے اس کو چیک کیا اور پتہ کیا. اس نے کہا جی میں نے تو 3 دن پہلے اس کو آئل فلٹر چینج کرایا. پھر ہم نے اس موقع پہ جا کے اس کو پکڑا، اور واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جعلی موبائل بیچنے والی جگہ پکڑی گئی. اچھا، اب اس کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یہ سارے ہم مل کے اس پہ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہو رہا ہے. ہمارا سنڈے اسکواڈ بھی ہے اور نائٹ اسکواڈ بھی ہے. اب اندازہ کریں کہ بہت سارے جو فیکٹریاں ہیں وہ محلوں کے اندر بنی ہوئی ہیں. ہماری ہیلپ لائن ہے 1373. یہ سب کا کاز ہے. جس محلے میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں پہ جعلی کام ہو رہا ہے، جب تک وہ رپورٹ نہیں کرے گا، اس کا اگر تو اس کا انٹرسٹ وابستہ ہے اس محلے دار کا اس دکان کے ساتھ یا اس پیکنگ والی فیکٹری کے ساتھ، پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر تو وہ پارٹ آف شریک جرم ہے، شریک جرم ہے. لیکن اگر کوئی محلے دار کا ذہن زندہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بچوں کے قاتل ہیں، یہ اسی وجہ سے دھواں پھیلتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے میرے بچوں کو بیماریاں آتی ہیں، وہ ہمیں 1373 پہ بتائے. ہماری ہیلپ لائن کا پورا ایک نظام ہے جی. ہم ڈیلی اس کو ریویو کرتے ہیں، جہاں سے کمپلینٹس آتی ہیں، صرف لاہور سے پورے پنجاب سے کمپلینٹس ہوتی ہیں، اور ہماری ہر جگہ ہم 24 گھنٹوں میں اس کا ریویو لیتے ہیں کہ کیا اس کو ایکشن لیا گیا کہ نہیں لیا گیا. جہاں پہ میں خود ٹریول کرنا پڑتا ہے، ہمیں نوکری کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، جہاں پہ بھی ہمیں کوئی بھٹا، کوئی فیکٹری دھواں دیتی ہوئی نظر آئے، کوئی گاڑی، ہم اس کی فوٹو کھینچ کے اور اپنی ٹیم کو دیتے ہوں ضلع کی کہ ابھی جاؤ اس کو بند کرو. اور یہ میں آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایون میری ٹریولنگ کے دوران میں نے درجنوں فیکٹریاں سیل کروائی ہیں. ہم پہ پریشر آتا ہے، ظاہر ہے وہ فیکٹری اونر جو ہے، پھر وہ ان کو سمجھایا جاتا ہے اور سمجھ بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو ECS لگائیں، اس کے آپ نے دھواں ختم کریں. ہم ان کو اب تو ویڈیو بھی، اب تو ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ آصف صاحب ایک نئی ہم نے کام کیا. ہوتا یہ ہے جی کہ ایک ڈرون جو ہے نا یہ 15 سے 20 کلومیٹر تک ہوا میں جا سکتا ہے. ہم نے ایک ڈرون کو لے کے، اب ڈرون ہم نے ٹیکنالوجی ڈیلی ہوئی ہے، ہم جگہ جگہ اپنے ڈرون بھیجتے ہیں جی، وہاں سے ہمیں لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ دھواں دیتی ہوئی فیکٹری ہے. ہم جہاں اب ہوتا کیا تھا اس سے پہلے کہ ہمیں اطلاع ہوئی کہ جی فلاں جگہ سے فیکٹری چل رہی ہے، دھواں دے رہی، جب ہم وہاں پہنچتے تھے تو آگے وہ بند کر چکا ہوتا تھا، کیونکہ اس کو بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ جی میرے پہ چھاپا پڑنے والا ہے. اب ڈرون کے بعد ساتھ ہمارا ویڈیو بن جاتی ہے، اب وہ بند بھی کر دے تو ہم اس کو سیل کر کے آتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے 4-6 روز پہلے ایک بڑا اچھا گرینڈ آپریشن کیا اسی نارتھ لاہور میں، اور اس میں تقریباً 22 کے قریب فیکٹریاں سیل کی.
میں آپ کی بات بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز والی بڑی امپورٹنٹ بات تھی. ایک ہمارا جو ہم 60 قسم کے لائسنس دیتے ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژنل لیول پہ, صوبائی لیول پہ, ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا بزنس. اس میں مارکی لگانی ہے, بھٹا لگانا ہے, آپ نے پولٹری فارم لگانا ہے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, آپ کو پتہ ہے کوئی بڑا پلازا بنانا ہے, کوئی آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, تو اس میں 60 قسم کے لائسنس, یا اس کو EIA کہتے ہیں, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ. ہم نے سارے کو سسٹم کو نا ریویو کیا. ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ ہمیں میٹنگز میں یہ پتہ چلا اس کو ریویو کرنے کے بعد کہ ہر کاروبار کرنے شروع کرنے سے پہلے آپ نے کچھ پودے لگانے ہوتے ہیں اس کے عوض. مثال کے طور پہ پیٹرول پمپ ہے, اگر آپ پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں تو آپ کو 50 پودے اس پیٹرول پمپ لگانے کے لیے لگانے ہیں, تو 50 پودے بھی لگائیں. اچھا, اب یہاں پہ لائسنس تو جاری ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں لگا دوں گا, نہ وہ لگاتا ہے, نہ ہم چیک کرتے ہیں, اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. حالانکہ ہوتی تو 40 قسم کی کمپلائنس ہے کہ جی آپ نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, ایک چیک لسٹ ہے پوری, ایک چیک لسٹ ہے پوری. ٹھیک ہے. اچھا, اب فیکٹریاں جو بڑی فیکٹریاں, ان کو کئی فیکٹریوں کو 1500 لگانے پڑتے ہیں. پولٹری فارم والے کو, بھٹے والے کو, کسی کو 60, کسی کو 100, کسی کو 200, میں نے کہنا ڈپینڈ کرتا ہے سائز کا. میں نے ان کو لگایا کہ مجھے چیک کر کے بتائیں یہ کتنے لائسنس ہم نے جاری کیے ہیں اور کتنے پودے لگنے چاہیے تھے. پتہ چلا جی کہ اس میں اتنے لاکھ پودے لگنے چاہیے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ لگے, انہوں نے کہا نہیں لگے. میں نے کہا اگر کچھ نہ کریں ہم, اب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا کبھی اس کو بھی لگانے ہیں پودے, ہم ان کو یہی کمپلائنس کروائیں اس کی کہ آپ یہ پودے لگائیں. ظاہر ہے آپ پیٹرول پمپ والا اگر 2 کنال میں پیٹرول پمپ بنا رہے ہیں, وہاں تو 50 پودے نہیں لگا سکتا, وہ تو آلریڈی جگہ کم ہے. تو اس کے لیے اب ہم یہ ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں, یا آپ کے لیے بھی نیا ہوگا, کہ ہم یہ کہیں گے, اب پرائیویٹ سیکٹر کو لا رہے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ والے کے پودے کہیں بھی لگا کے اس کو جیو ٹیگ کر دے, اس کو کوآرڈینیٹس لاک کر دے کہ جی اب یہ آصف صاحب کے پیٹرول پمپ کے یہ میں نے پودے لگا دیے ہیں, اور وہ ہمارے ڈیش بورڈ پہ سسٹم میں آ جائیں گے, اور وہ پھر 5 سال تک اس کی نگہداشت بھی کرے. وہ پیٹرول پمپ والا اس پرائیویٹ سیکٹر والے کو پے کرے اس کی نگہداشت کے لیے بھی, اور ہر سال ہم چیک کریں کہ کیا واقعی نگہداشت ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لائسنس کینسل کریں اور پیٹرول پمپ والے کا بھی کریں. تو یہ ایک نیا نظام ہم انشاءاللہ یہ میں آپ کو 1 مہینے میں ہم لے کے آ رہے ہیں. دوسرا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آصف صاحب, کمیونٹی جب تک شامل نہیں ہوگی نا, میں نے جیسے کہا کہ جب تک آپ اپنا موٹر سائیکل ٹھیک نہیں کرائیں گے, دھواں دیں گے, اس وقت تک آپ کچھ نہیں اس نظام کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے دھوئیں کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا 2011-12 میں لاہور کے اوپر اٹیک کر دیا ڈینگی نے, پھر پوری حکومت نے مل کے ڈینگی کو کنٹرول کیا. اس کو کہتے ہیں ہول گورنمنٹ اپروچ, کہ سارے محکمے, میں اس وقت ایک اور محکمے میں تھا, ہماری ذمہ داری تھی گریو یارڈ, قبرستانوں کے اندر چیک کریں کہ کہاں کہاں ڈینگی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک گرین پوائنٹس کے نام سے نئی اسکیم لا رہے ہیں. اسکیم انشاءاللہ آخری مراحل میں ہے, اس کی ڈیزائننگ اپروولس کے آخری مراحل میں ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم لاہور کے باسیوں کو کہیں گے, جیسے آپ ہیں, آپ کہیں گے جی میں 5 مرلے زمین ہے میرے پاس لاہور کے اندر, میں وہاں پہ 25 پودے لگاؤں گا. آپ لگا دیتے ہیں, ہم چیک کریں گے, آپ 1 سال اس کی نگہداشت کرتے ہیں, ہم آپ کو کیش دیں گے تاکہ آپ کو انسینٹیوائز کریں کہ آپ سب لوگ. اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میرے گھر میں پلاسٹک کا بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, ہم آپ کو 20 kg کا ایک بیگ دے دیں گے. جب آپ کا 20 kg کا بیگ بھر جائے, آپ ہمیں فون کریں, ہم آپ کو 20 kg آپ سے خرید لیں گے پلاسٹک, تاکہ بازار میں نہ جائے, باہر نہ جائے. ہم یہ آپ سے اسی طرح واٹر کنزرویشن, آپ کہتے ہیں بارشی لاہور میں بہت بارشیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں کہ میں پوری بارش کا پانی اپنا سنبھال لوں گا اور اس کو پھر میں گارڈننگ کے لیے یوز کروں گا, ہم اس کے لیے بھی آپ کو پوائنٹس دیں گے اور پیسے دیں گے. اس طرح کے 69 پازیٹیو ایکشنز ہیں. آپ کہتے ہیں میں اپنی گاڑی بیچ کے میں الیکٹرک گاڑی لے رہا ہوں, ہم اس کے بھی آپ کو گاڑی کے پیسے نہیں دیں گے, گرین پوائنٹس دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی موٹر سائیکل بیچ کے ای بائک لے رہا ہوں, ہم اس کے بھی آپ کو گرین پوائنٹس اور کچھ ریوارڈ کریں گے. اب یہ آپ کہتے ہیں میں سائیکل پہ چلا گیا, ہم اس کا ایک پورا ایک مانیٹرنگ میکینزم ہوگا, اس کا سارا سسٹم ہے. اس سے کمیونٹی ہمارے ساتھ انگیج ہوگی, کمیونٹی ہمارے ساتھ جڑے گی, کمیونٹی کو پتہ لگے گا کہ یہ کام کرنے والے ہیں, اور یہ کسی کے لیے نہیں کرنا جی. حکومت کی آصف صاحب کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو یہ اسموگ پھیلا رہی ہے, یہ لوگوں کی فیکٹریاں ہیں, یہ بائک لوگوں کے ہیں, لاہور کے شہریوں کے ہیں. یہ جو اسٹبل برننگ فارمرز دھواں دے رہے ہیں یہ سرکاری لوگ نہیں ہیں, یہ میں اور آپ ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ہمیں اونرشپ لینی چاہیے. اب اسموگ ہوگی, حکومت کو مت الزام دیں اس کا, میں خود ذمہ دار ہوں, میں خود کوڑا جلا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا لاہور میں بہت سارا ایسا ہے جہاں پہ لوگ کوڑا اکٹھا کرتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. اب اگر آپ سمجھیں کہ اس میں حکومت کا قصور ہے, اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے. آپ اگر بائک آپ ٹھیک نہیں کرواتے تو حکومت نے بائک آپ کے گھر آ کے ٹھیک کر کے دینی ہے. آپ اگر اپنے گھر کے آگ جلاتے ہیں, اس کا دھواں باہر جا رہا ہے,
آپ نے بھٹا رکھا ہوا ہے, بھٹے کو آپ زگ زیگ نہیں کر رہے, انڈسٹری میں ECS نہیں لگا رہے, فارمرز آپ نے دھواں لگا, تو اس میں گورنمنٹ تو آپ کو چلان کر سکتی ہے, پکڑ دھکڑ کر سکتی ہے, آپ کو اویئرنیس دے سکتی ہے, آپ کو, ہم تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس آئیں, ہم سے ادھار لیں, لون لیں انٹرسٹ فری, اور اپنی فیکٹریوں کے اندر ECS لگائیں. اب اگر آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, اس کا نقصان کیا ہے, اور پھر بھی کری جا رہے ہیں, تو پھر تو حکومت ان کے بھٹے بھی گرائے گی, ان کی فیکٹریاں بھی گرائے گی. راجہ صاحب ابھی آپ نے بات کی بارش کے پانی کی. کاش ہم بارش کا پانی سنبھالنا جانتے ہوتے, انفرادی طور پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی, تو ہمارا جو واٹر لیول الارمنگ حد تک جا پہنچا ہے. اور مجھے خدشہ ہے, جو اعداد و شمار بتاتے ہیں, جو ماہرین بتاتے ہیں, اگلے چند سالوں میں آپ کے صوبائی دارالحکومت میں پانی کی جو صورتحال بننے والی ہے, اس میں ٹینکر مافیا, جس طرح کراچی میں بھی ہمارا ایک ہے, اس طرح لاہور کو خدا نخواستہ اگر ٹینکر مافیا کا سامنا کرنا پڑ گیا اور پانی ہمیں خریدنا پڑا اور پانی کے لالے پڑ گئے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک بات ہوگی. ابھی ریسنٹلی کتنی بارشیں ہوئی ہیں, ہر سال بارشیں ہوتی ہیں. اگر ہم مونسون کا جو فائدہ اٹھا لیں, ٹینک بنائیں, اس کا کوئی ہم اسٹوریج کا کوئی پراپر بندوبست کر لیں, تو اس سے ایک تو انوائرمنٹ پہ بھی بڑا امپیکٹ آئے گا, اور دوسری بات ہے جب واٹر لیول پورا ہوگا تو آپ کا جو ہے نا یہ جو آب و ہوا یہ بھی. آصف صاحب بہت اچھی آپ نے اگین بڑا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں آپ نے اس طرف نشاندہی کی ہے. پانی چونکہ جو دنیا میں اس دنیا دو وجہ سے آباد ہے, ایک آکسیجن اور ایک پانی کی وجہ سے, ادروائز دوسرے سیاروں پہ بھی دنیا آباد ہو سکتی تھی. اب پانی دو طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے, چونکہ ہم پنجاب جو ہے وہ نارتھ سے, بلکہ ہم سینٹر میں ہیں پاکستان کے الحمدللہ, تو جو ایک تو گلیشیئر کی میلٹنگ کے بعد پانی آتا ہے ہمارے پاس, اور دوسرا رین فال, بارشی پانی جو ہے بہت زیادہ برساتی پانی, جو تو میلٹنگ ہے, جو ہے اپنے گلیشیئر میلٹنگ ہے, وہ تو فلڈ کاز کرتا ہے. ہمارے پاس چونکہ اس کو ڈیمز نہیں بنا سکے ہم کہ وہ پانی سٹور کر سکتے, ہم نے جگہ جگہ سے پانی گزرتا ہے اور وہ ایک ڈیوسٹیشن ہوتی ہے. ہم پہ ہر سال فلڈ سے لڑ رہے ہوتے ہیں, فلڈ کو جو بیچارے فلڈ افیکٹڈ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے مسائل, ہم اپنے بہت سارا وسائل جو ہیں وہ فلڈ کے بعد کے کاموں میں لگاتے ہیں, جو فلڈ کے کرنے سے پہلے والے کام ہیں. ہم بدقسمتی سے نہیں بنا سکے فلڈ ڈیمز نہیں بنا سکے. ہاں, لیکن آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ جو ہمارا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے, ADP ہم کہتے ہیں, جیسا وفاق میں PSDP ہوتا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, ہمارے یہاں پہ پنجاب میں اس کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں. اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں اس سال موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں وہ 100 ارب سے زیادہ ہیں, اور اس میں آصف صاحب بہت بڑی تعداد میں چیک ڈیمز, جو ہمارا جو پٹوار کا ریجن ہے, چکوال اور یہ سالٹ رینج جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ چونکہ بارانی ایریا ہے, وہاں پہ پانی کے بہت سے پہلے بھی چیک ڈیمز ہیں, مزید چیک ڈیمز بھی بننے جا رہے ہیں. اسی طرح DG خان میں ہیں اور بے شمار جگہوں پہ جہاں پہ برساتی پانی کا اسٹوریج کا انتظام کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کم ہے. ہمیں جتنی بڑی تعداد میں پانی گلیشیئر سے آتے ہوئے روکنا چاہیے, ہم نہیں روک پاتے, اور وہ سارا پنجاب سے ہوتا ہوا تباہی پھیلاتا ہوا سندھ میں تباہی پھیلا کے پھر وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. دوسرا جو آپ نے بارشی پانی کی بات کی اور خاص طور پہ لاہور کی بات کی, لاہور میں اس سال بھی 400 ملی میٹر کی وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے جو پچھلے 40 سال کی برسات کا, کہ ایک گھنٹے میں 400 ملی میٹر بارش ہوئی اور بہت زیادہ بارش ہوئی, اور وہ پانی ہم سٹور نہیں کر سکے. آپ کی بالکل جائز بات ہے. اس میں 2-3 انیشیٹیوز جو میری کل بھی ہم واسا میں بات کر رہے تھے, کہ پہلے بھی 2-3 انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنے لاہور میں. اب کچھ ریچارجنگ ویلز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ اپنا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبلز کو ریچارج کرے. الحمدللہ ایک تو بہتری یہ آئی اتنی بارشوں کی وجہ سے کہ واٹر ٹیبل جو نیچے جا رہا تھا وہ تھوڑا سا رک گیا, اور تھوڑا سا بہتری بھی آئی اس میں. لیکن میں آپ کو وارن کر دوں کہ یہ جو ایریٹک پیٹرن ہے بارش کا, جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ کبھی بہت زیادہ بارشیں آئیں گی اور کبھی بہت ڈرائی اسپیل آئے گا. اب ہمیں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اگلے 70 دن ایک ڈرائی اسپیل آئے گا. ابھی دیکھیں نا بارشیں, ابھی کل بھی شاید بارش ہلکی پھلکی ہوئی, تو یہ بارشیں اب رک جائیں گی, اور اب آپ کو تقریباً 2-2.5 مہینے آپ بارش کو ترسیں گے. تو وہ جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے, کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیٹ ویوز, کبھی لاہور میں یا پنجاب میں اتنی گرمی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دفعہ ہوئی, اور وہ آتی ہے سپیلز میں. ایک ہفتہ ہیٹ ویو آیا, پھر نارمل ہو گیا, پھر 2 ہفتے بعد آ گئی. تو یہ پیٹرن بھی نیا ہے لوگوں کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں اب سب کو تیاری کرنی پڑے گی. ہمارے جو گھر ہم بناتے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, سرکار کے جو
فیسلٹیز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا اس کے جو ہیٹ ویوز اور بارشوں کا پیٹرن اور یہ موسمیاتی تبدیلی کو اگر ہم نے جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ پودے لگانا. اس دفعہ بھی پلانٹ فار پاکستان میں 20-25 لاکھ پودے لگ چکے ہیں, پلس ابھی 14 اگست پہ ایک اچھی چیز میں نے دیکھی, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ہر جگہ ایسے ہی ہو, دوبارہ سے آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے. اب لوگ تحفہ دیتے ہیں پودے کا. 14 اگست میں بہت بڑی تعداد میں پوری پنجاب حکومت نے مل کے پودے لگائے ہیں, اور اب صرف پودا لگایا نہیں جاتا, اس کو جیو ٹیگ بھی کیا جاتا ہے. اب اس کو جہاں پہ پودا لگا ہے وہ کسی کی ذمہ داری ہے, اور یہ کانسٹنٹ اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. پودے لگانا ہی اب اس کا سلوشن ہے. پانی کی جیسے آپ نے بات کی, یس, رین واٹر ہارویسٹنگ. آپ کے چھت پہ اتنا پانی برستا ہے, اگر ہم اس کو سٹور کر لیں اپنے گھر کے اندر اور وہ آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے, اور اس کے لیے ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ایڈوائس اویلیبل ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ اویلیبل ہے, اور ہم آپ کو بالکل پوری طرح مدد کر سکتے ہیں. اب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں میرے آفس میں, ظاہر ہے یہ اس ایریا میں بہت زیادہ بارش کا پانی رکتا بھی ہے, اور اس کے لیے یہاں پہ بھی ایک بنایا جا رہا ہے, اس کو رین واٹر ہارویسٹنگ ویل بنایا جا رہا ہے تاکہ سارا پانی زمین کے اندر جائے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ظاہر پور انفراسٹرکچر ہیں, بہت کاسٹلی ہیں دنیا میں. دنیا نے تو اسٹارم واٹر ڈرینیج کا علیحدہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اور جو سیویج کا سسٹم علیحدہ ہوتا ہے. لہٰذا جو ان کے اسٹارم واٹر ہوتی ہے, جو بارشی پانی ہوتا ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور جو سیویج ہوتی ہے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ میں لے جایا جا سکتا ہے. ہماری بدقسمتی سے ایک ہی سیویج لائن ہوتی ہے, اس کے اندر برساتی پانی بھی جا رہا ہے, اور آگے جو بڑا ایشو ہے آصف صاحب وہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پانی ہمارا راوی میں گر رہا ہے, یا دیگر شہروں میں چناب میں گر رہا ہے, یا اب ہم 15 واٹر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں جب دریا داخل ہوتے ہیں ایک وہاں لگائیں گے, اور جب پنجاب سے دریا باہر نکلتا ہے تو ایک وہاں لگائیں گے. تو 15 جگہوں پہ یہ لگ رہا ہے, کچھ ہمارے ڈرینس بھی ہیں, ڈیارہ ڈرین اور دیگر ڈرینس پہ بھی لگیں گے. یہاں پہ ہم مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری پولیوٹ کر رہی ہے. ہر انڈسٹری نے اپنا ایفلوئنٹ تو اس میں ڈالا ہوا ہے, سیویج اس کے اندر جا رہی ہے ہر شہر کی, ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کی. تو ہم اس کو دریاؤں کو بھی مانیٹر کریں گے کہ ان کا جو پانی ہے, کیونکہ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی آرسینک ہے اور اس میں کافی سارے مسائل ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ پورے کا پورا ایکویفر جو نیچے زمین کے اندر پانی ہے سارا کا سارا ہم پولیوٹ کر دیں. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, آپ پرچے بھی دے رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں, وہ تو چلتا رہے گا. اور اس میں آپ نے کہا کہ جب تک پبلک اس میں مطلب خود نہیں اس میں اپنا احساس نہیں کرے گی, ایک سماجی مسئلہ ہے, وہ اپنی جگہ ہو گیا. جس طرح آپ نے بتایا کہ بھارت سے بھی ہمارے ہاں یہ ایک جاریت ہوتی ہے, جس طرح بھارت پانی چھوڑ دیتا ہے, اب بھارت نے یہ دھواں بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. تو اس میں کوئی مطلب ان کے ساتھ کوئی آپ نے اچھی تشبیہ دی کہ بھارت پہلے پانی چھوڑ کے کرتا تھا, اب دھواں بھی چھوڑتا ہے. اچھی تشبیہ دی آپ نے. اس میں آصف صاحب ابھی حکومت پنجاب نے پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی ہے. اس سے پہلے حکومت پنجاب میں انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج پالیسی نہیں تھی. اچھا, یہ کلائمیٹ چینج پالیسی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جس میں مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ خطرہ انسان کو ہے, کیونکہ انسان کو یہ دنیا کافی بدلتی رہی جی. جب سے دنیا وجود میں آئی اس کی کافی اس کے اندر تغیر آیا. پھر انڈسٹریلائزیشن جب آئی تو ایک اور دنیا بدل گئی. پھر جب یہ آپ کی ٹیکنالوجی آئی, یہ کمیونیکیشن کی, اس سے دنیا اور بدلی. لیکن یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ اس حوالے سے خطرناک ہے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں, اگر ہماری یہ فضا ہی خراب ہو گئی تو انسان کی سروائیول جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوگی. اس وقت میں یہ بدقسمتی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یس, اگر ہم نے اس کو فکس نہ کیا, اگر ہم نے اپنی موسمیاتی تبدیلیوں کو اپنے ایکشنز کے ساتھ ٹھیک نہ کیا, تو اگلے 10 سالوں کے بعد بہت بڑا کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے. انسانی جانیں, ابھی میں نے بتایا 70 لاکھ صرف فضائی آلودگی سے مر رہے ہیں. پانی کی آلودگی علیحدہ ہے آپ کی, وہ اس سے علیحدہ لوگ مر رہے ہیں. آپ کے ڈفرینٹ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز اور ہیں, ارتھ کویک سے آپ کی لینڈ سلائڈنگ, وہ اور چیزیں ہیں. آپ صرف فضائی آلودگی پہ جو فوکس کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے, تو میں نے بتایا 70 لاکھ گلوبلی, پاکستان میں 2.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, جو گرین ہاؤسز گیسز ہیں, پاکستان اس کے اندر اتنی کنٹریبیوشن نہیں کرتا کہ ہماری دنیا میں کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں, ہم 1% سے بھی کم کرتے ہیں. لیکن ہم دنیا میں 5ویں موسٹ ولنریبل اور موسٹ ڈینجرس ملک ہیں جس پہ موسمیاتی تبدیلی اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. میں تھوڑے سے پولائٹلی بتایا ہے
لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ انڈیا کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ وہ کلائمیٹ چینج پالیسی میں ہمارے سینئر منسٹر نے اس کے اندر ایک کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی رکھی ہے. ہم بالکل چاہیں گے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ان ایشوز پہ بات کی جائے, ان ایشوز پہ کنکریٹ سالڈ بات کی جائے. وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں ایسے کلائمیٹ کے جس میں آپ وہاں پہ آواز اٹھائیں کہ بالکل آپ ٹھیک ہے, یہی ایشوز ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ انٹرنیشنل فورمز بھی اویلیبل ہیں, ہم بائی لیٹرل بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی جب انڈیا پانی چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے یا بات تو آپس میں رابطہ ہوتا ہے ارسا کا اور انڈیا کی اتھارٹیز کا. ہم بھی اس سال کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ اب کابینہ نے اپروو بھی کر دی وہ پالیسی, اور الحمدللہ اس سال ہم کوشش کریں گے وہ ڈپلومیسی کو ہم اس دفعہ انووک کریں. اور انڈیا سے بھی پہلے بھی ہم تھرو ایمبیسیز یہ رابطے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم اس کو باقاعدہ ایک پوائنٹ بنا کے, اور پھر اگر ہمیں کوئی خاطر خواہ وہاں سے نتیجہ نہیں برآمد ہوتا تو ہم لیول ریز کر کے انٹرنیشنل فورم پہ بھی جائیں گے. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ لاہور اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کا, وہاں 30% جو اسموک کی وجوہات وہ کراس بارڈر یا اس کو ٹرانسپونڈری کہا جاتا ہے جو اسموک آتی ہے یہاں پہ. دوسری میں بات بتاؤں آپ کو, اس میں انٹرنیشنل ادارے بہت ایکٹیو ہیں. ہمیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یونیسیف اور UNDP اور کئی ملکوں کی حکومتیں, وہ ساروں کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکریٹری صاحب بھی آئے تھے جب فلڈ آیا تھا 2022 کا, تو دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے. وہ ہمیں ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. لیکن میں پھر کہوں گا آصف صاحب, سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول شہری ایک سٹیزن کی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا بھی ہے. اخلاقیات کا ہے. اس میں دیکھیں علائشیں جلا کے تیل بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں, کوکنگ آئل, بالکل ایسے ہی جانوروں کی علائشیں جلا کے کوکنگ آئل بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ لوبریکنٹس کا ایشو ہے, ٹائر جلا کے تیل نکالا جاتا ہے اس کا, تاکہ پھر اس کو اپنے اس میں بوائلرز میں ڈال کے ہیٹ اپ کیا جاتا ہے. یہ سارے کی ساری باتیں ہمارے اندر ہیں. یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اس میں کسی انڈین یا کسی امریکن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ میں اور آپ بیرونی سازش نہیں ہے, کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. ہم سارا دن کرائم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی گورنمنٹ ہے اس وقت انفورسمنٹ پہ لگی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں, مہنگائی والا بندہ جو ہے اس کے پیچھے بھی حکومت پڑی ہوئی ہے. پولیس جو ہے وہ کرمنلز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کرائے زیادہ چارج کریں اس کے پیچھے دوسرا پڑا ہوا ہے. میٹر چوری, ہر چیز جو ہے وہ میں اور آپ کر رہے ہیں, اور اس کی ذمہ داری ہمیں لینی پڑے گی. یہ تو انوائرمنٹ تو وہ چیز ہے, یہ تو چلیں آپ یہ جو باقی حرکتیں کرتے رہیں, اگر بچیں گے ہی نہیں آپ, اگر آپ کی باہر حالات یہ ہوں گے کہ آپ باہر جا ہی نہیں سکتے اس کی وجہ سے, اسموک کی وجہ سے. اور 450 کا مطلب ہے شدید ترین مہلک ہوا جو آپ لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نا, یہ جو آپ اسموک ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں پرٹیکولر میٹر 2.5 یہ ملی میٹر کی ایک آپ سمجھیں کہ ذرہ ہے جو آپ اندر انہیل کر رہے ہیں. اور وہ ذرہ جا کہاں رہا ہے, وہ آپ کے لنگس میں بیٹھ رہا ہے. جب وہ ایک لیول تک چلا جائے گا آپ کے لنگس کام کرنا بند کر دیں گے, اور آپ کی گاڈ فاربڈ پھر موت ہی ہے, یا موت نہیں تو اگر آپ کے لنگس خراب ہوئے ہیں تو آپ نے اسپتال جانا ہے. اسپتال جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کا جو بیڑا غرق ہو چکے, لہٰذا اب یہ قابل علاج نہیں ہے. لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, آپ کے میڈیا کو بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا. وہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ آپ اگر اسموک سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر جھانکیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے گھر میں بائک ہے, گاڑی, اب میں بتاؤں آپ کو آصف صاحب کہ یہ رات کو ہماری ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں ٹھوکر نیاز بیگ پہ, سگیاں برج پہ, شادرہ, دیگر جگہوں پہ ناکے لگا کے, فیروز پور روڈ پہ. یہ جتنی ٹریکٹر ٹرالیاں آ رہی ہیں ریت لے, وہ پوری ریت ہوا میں جا رہی, ننگی ٹرالی ہوتی ہے, ننگی ٹرالی ہوتی ہے, کوئی ڈھانپا نہیں ہوتا, کوئی اوپر کور نہیں ہوتا جی. اب جب کور نہیں ہوتا تو سارا ریت یہاں پہ ہوا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. پھر جو بڑے بڑے ٹرالر آتے ہیں, ٹرکس آتے ہیں, ان کے پیچھے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے ڈیزل کا, اتنا زیادہ کہ پیچھے گاڑی نہیں چلا سکتے, اتنا کالا دھواں ہوتا ہے جی. اب وہ 2 سے 3 گھنٹے لاہور کے اندر گھوم کے اپنا سامان آف لوڈ کر کے واپس جا رہے ہیں. جب ہم ان کو چلان کرتے ہیں بڑی خوشی سے چلان دیتے ہیں. وہ ہم ان کو 5,000 روپے چلان کیا, وہ جو نوکر ہے یا ڈرائیور ہے یا مالک ہے جو وہ جیب میں ڈالتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے نا, چونکہ اس میں فیکٹر ان کیا ہوا ہے اپنی فریٹ میں, جو کیریج میں اس نے ڈالا ہوا ہے 5,000 روپے کہ یہ میں نے جرمانہ دینا ہے جن کو, اس کے کاسٹ میں شامل ہے, اس کی کاسٹ میں شامل. اب ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے اپنے جو ایڈجسٹنٹ اضلاع ہیں, شیخوپورہ, قصور, اوکاڑا, حافظ آباد, نارووال, ہم نے ان کے ڈپٹی کمشنرز کو کہا کہ ڈسٹرکٹ چیک پوسٹیں بنائیں. شام کو وہاں پہ ہماری پنجاب پولیس بھی ہوگی, ہمارے انوائرمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے ٹرانسپورٹ کے لوگ بھی ہوں گے, سارے لوگ ہوں گے. وہاں سے ٹرک نکل نہیں سکے کو ضلع سے. وہ ہوتا کیا تھا, پہلے یہاں پہ لائنیں لگنا شروع ہو جاتی تھیں ٹھوکر پہ اور دیگر جگہوں پہ.
اور پیچھے 25-30 اور پھر وہ ہمارے لوگ بھی پینک کر رہے ہوتے تھے. اب ہم نے کہا نہیں یہ لاہور آ ہی نہیں سکتے, اب یہ وہیں روکیں گے ان کو, یہ اپنا ٹھیک کروائیں. ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا, تھوڑا سفر کریں گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے, جی کام ڈیلے ہو رہا ہے, بھائی کام تو ضرور کریں آپ, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ شہر کا اپنے دھوئیں سے بھرنا ضرور ہے اپنے شہر کو. صاحب آخری سوال, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں جو سموگ کے شدید خطرات جو لاحق ہیں, اس میں کون سے ضلع جو بہت شدید قسم کی اس میں لپیٹ میں اور زد میں ہیں اس کی, اور کن اضلاع میں جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی سچویشن جو ہے وہ اتنی الارمنگ نہیں ہے, وہاں پہ سکھ کا سانس ہے ابھی؟ جی سب سے تو بڑا چیلنج لاہور کو ہے, پھر گوجرانوالہ, فیصل آباد, شیخو پورہ, یہ وہ اضلاع ہیں جو آلریڈی ڈیمیجڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب یہ سال کا فنومنا یہ بھگتتے ہیں, ہر سال یہ بھگتتے ہیں. کیوں ہیں میں نے وجوہات بتا دیں. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں, آپ کو حیران ہوں گے کہ 365 دن کا سال ہوتا ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. 350 دن ان ہیلدی ہیں ان شہروں میں. 350 جی 365 میں سے 365 میں سے 272 دن ٹو بی پریسائز وہ ان ہیلدی ہیں فار ہیومن لائفز. اسموک تو آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے سردیوں میں. اسموک زندگی 90 دن کی تقریباً 90 دن کی زندگی رہ گئی آپ. 90 دن کی ہے. اور وہ بھی ہم نے اس دفعہ اپنے لیے چیلنج بنایا ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے, نئی حکومت نے ہمارے ساتھ کہ ہر سال 15% کم کریں, اور تقریباً 32 دن بنتے ہیں. اگلے 5 سالوں میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 6 ماہ آپ کو مزید ہیلدی ایڈ کریں آپ کے لائفز میں, زندگیوں میں. جو 90 دن ہے, 90 دن کا مطلب بنتا ہے آپ کو پتہ ہے 3 مہینے. تو ہم 6 ماہ کا ٹارگیٹ رکھ کے کہ ہر سال 30 سے 32 دن ہم بہتری لے کے ایڈ کریں. اور وہ ایڈیشن کیسے ہوگا, کمیونٹی کرے گی. ہمارے ایکشنز, یہ جو بھٹے گرانے اور فیکٹریاں بند کرنی اور پودے لگانے اور کمیونٹی کے اپنے موٹر سائیکل فکس کرنے اور ٹرکوں کو, اس سے یہ ہوگا. یہ کوئی چھو منتر نہیں ہوگا. اس کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا. ہمارے جو بڑے چیلنج, گوجرانوالہ, فیصل آباد بڑے شہر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے یہ تینوں بڑے شہر ہیں, اور تینوں بڑے شہروں میں ایک ہی چیز کامن ہے, ویکولر ٹریفک, انڈسٹری, آبادی اور یہ درختوں کی کٹائی اور اخلاقیات. بنیادی ہم سے بات. زر منافع خوری کی جو ایک ریس ہے, اس میں بھٹے والا ہے, وہ تیل بنانے والا ہے, لوبریکینٹس بنانے والا ہے, وہ پیٹرول پمپ والا ہے, جو بھی وٹ ایور ہے, وہ تھوڑا سا اس کو. آصف صاحب بالکل یہی بات, بنیادی بات یہ ہے, اخلاقیات ہے. بالکل. صاحب بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ناظرین, اللہ نگہبان, آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.